صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ فرائض اور واجبات تو ادا کرتے ہی تھے، لیکن نفلی اعمال کے سلسلے میں بھی بہت اہتمام کرتے تھے کہ چھوٹنے نہ پائے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وقار ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ فرائض اور واجبات جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق ہے، وہ تو انجام دینے ہی ہے. وہ انہوں نے ہمارے ذمے لازم کر دیے، ہم ان کے بندے ہیں، ہمارے ذمے واجب ہے کہ وہ کام کریں، تو یہ ان کی عظمت کا حق. اور نوافل اور فضائل اعمال جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جو قائم رکھنا چاہتے ہو وہ کیا رسمی اور کھردرا اور خشک تعلق قائم رکھنا چاہتے ہو یا محبت کا رکھنا چاہتے ہو؟ اگر رسمی اور خشک تعلق قائم رکھنا ہے تو بے شک فرائض واجبات پہ اتباع کرو اور آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تعلق ہے تو ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن اعمال سے بھی وہ خوش ہوتے ہیں اور جن کی انہوں نے کوئی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کے اوپر کوئی ثواب مرتب فرمایا ہے، اس کی طرف دوڑو. قرآن کریم میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارعوا الی جنۃ عرضها السماوات سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ دوڑ کر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، یعنی ان اعمال کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا موجب بنے، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے. تو بات صرف فرائض و واجبات کی نہیں ہے، بلکہ کچھ آگے بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کرے آدمی فضائل اعمال کو حاصل کر کے نفلی اعمال کو بجا لا کر. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک باپ اور بیٹا ہے، باپ کے ذمے اپنی نابالغ اولاد کا نفقہ ہے، یہ واجب ہے. تو اگر کوئی باپ یہ کہے کہ بس میں تو نفقہ دیتا ہوں اس کو اور کھانے پینے کا انتظام کر دیا، لیکن نہ کبھی اس سے بولنا، نہ چالنا، نہ اس کی اور خبر گیری کرنا، نہ محبت کا اظہار کرنا، تو یہ کوئی باپ اس کو گوارا کرے گا؟ حالانکہ واجب تو ادا کر رہا ہے، جو فرض تھا وہ ادا کر رہا ہے، لیکن محبت کا حق ادا نہیں ہو رہا. تو یہ رسمی تعلق ہو گیا، کھردرا تعلق ہو گیا، اس میں کوئی لذت نہیں، اس میں کوئی مزہ نہیں. اور جس کو واقعی باپ کا کو تعلق ہے بیٹے سے، محبت ہے، تو وہ صرف یہ نہیں کہ روٹی کھلا دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی خبر گیری بھی کرے گا، اس سے ہنسے گا، بولے گا بھی، اس کی دلجوئی بھی کرے گا، اس سے خوش طبعی بھی کرے گا. تو یہی معاملات نفلی اعمال کے ہیں. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاملے میں بسا اوقات اہل علم کو بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے. علم جو ہے وہ حجاب بن جاتا ہے. جس کو پتہ نہیں نا کہ کون سی چیز فرض ہے، کون سی واجب ہے، کون سی سنت ہے، کون سی مستحب ہے، اسے تو یہ سنا کہ یہ کام کیا جاتا ہے، وہ کرتا ہے. اور جب یہ پتہ لگ گیا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اور اس کی تعریفیں بھی پتہ لگ گئی، تو اکثر جو علم حاصل ہونے کے بعد آدمی سوچتا ہے بھائی یہ کام کوئی فرض واجب تو ہے، تو اس واسطے نہ کیا تو کیا ہے، تو اس میں جی چرانے لگتا ہے. اب اس کا اندازہ یہ کرو کہ اگر کسی عام آدمی سے پوچھو کہ بھائی عشاء میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تو وہ 17 بتائے گا کہ 17 ہوتی ہیں، اور 17 ہی پڑھے گا. اور کسی عالم سے پوچھو کہ بھائی کتنی ہوتی ہے، تو وہ کہے گا 4 فرض ہیں اور 2 سنت ہیں اور 3 وتر ہیں اور 4 شروع کی نفلیں ہیں اور 2 بیچ کی نفلیں ہیں. تو نفل کا کیا مطلب ہے؟ نفل کا مطلب یہ ہے کہ پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں. تو چونکہ یہ سمجھ لیا کہ نفل ایسی چیز ہے کہ کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، تو چونکہ گناہ نہیں تو کیوں کریں؟ تو یہ علم بعض اوقات حجاب بن جاتا ہے، پردہ بن جاتا ہے. تو
اس واسطے حالانکہ اگر ذرا سی عقل ہو تو آدمی یہ سوچے کہ کسی عمل میں جو کہ ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں، تو اس عمل کو چھوڑنا ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص ہیرے جواہرات کے بدلے مٹی کنکر لے لے. بھائی وہ عمل کرتے تو ثواب ملتا، تو مگر ہیرے جواہرات ملتے. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کیونکہ کوئی گناہ نہیں لہذا نہیں کرتا. تو یہ عمل اس نے ہیرے جواہرات چھوڑ دیے اور مٹی کنکر اختیار کر لی. تو فرمایا کہ یہ بعض اوقات علم حجاب بن جاتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ بھائی جس عمل میں اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ تو اس کو چھوڑنا بڑی محرومی ہے. پہلے شاید حدیث آپ کے سامنے گزری تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص جنازے کی، کسی مسلمان کے جنازے کی نماز پڑھے تو اس کو ایک قیراط ملتا ہے. قیراط ایک پیمانہ ہوتا تھا چاندی کا اس زمانے میں، ایک قیراط ملتا ہے. اور جو اس نماز کے بعد جنازے کے ساتھ چلے تو 2 قیراط ملتے ہیں، اور اگر دفن میں بھی شریک ہو تو 3 قیراط ملتے ہیں اجر کے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب ان کو خبر ملی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، سنتے ہی بے ساختہ جو کلمہ زبان پر آیا وہ یہ تھا کہ افسوس ہم نے پہلے یہ حدیث نہ سنی اور نہ جانے کتنے قیراط ہم نے ضائع کر دی، کتنے قیراط ضائع کر دی. اب مفتی سے پوچھو تو وہ یہ کہے گا کہ نماز جنازہ میں شرکت کوئی فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. مطلب یہ کہ کچھ لوگ اگر نماز جنازہ پڑھ لیں تو باقی سب سے ادا ہو جاتی ہے، اور پیچھے چلنا اور جانا اور دفن میں شریک ہونا یہ تو بالکل ہی واجب ہی نہیں. تو اس واسطے اگر نہیں کیا تو کیا ہوا. لیکن عبداللہ بن عمر یہ حضرات جانتے ہیں ہر عمل کی حقیقت کو، اس کے الدین کی حقیقت کو، تو اس واسطے فرماتے ہیں کہ افسوس کہ اس سے پہلے یہ حدیث نہ سنی، اتنے سارے قیراط ہم نے ضائع کر دی. تو کوئی بھی نیک عمل جس کی توفیق ہو جائے اور جس کا موقع ہو، وہ چاہے کتنا ہی معمولی عمل نظر آتا ہو، اس کو چھوڑو مت، کر گزرو. کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چھوٹے سے عمل کی بدولت ہماری آپ کی مغفرت فرمائے. اور نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ نفلی اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی، بیڑا پار ہو گیا. اس واسطے کسی بھی نفلی عمل کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو. ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی تو ایک صاحب باتیں کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت اذان ہو رہی ہے، مطلب یہ کہ جواب دینا چاہیے اذان کے الفاظ کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرانے چاہیے، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے. تو یہ صاحب جو تھے تھوڑا علم رکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں پتہ ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے جواب دینا. تو بات تو ٹھیک کہی کہ واقعی فرض واجب نہیں ہے، لیکن فرض واجب نہ ہونے کا مطلب یہ سمجھنا کہ یہ عمل کرنے کے لائق ہی نہیں اور اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں، یہ بڑی بری بات ہے. یہ سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت کی وجہ سے یہ قابل اہتمام ہے. تو یہ جتنے نفلی اعمال ہوتے ہیں، فضائل والے اعمال ہوتے ہیں، یہ سب ایسے ہیں کہ ان کی جتنا آدمی کو موقع ملے تو کوشش کر کے اس کو اپنی زندگی میں آدمی داخل کر، اس کو چھوڑے نہیں. یہ معمولی سمجھ. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھو، معمولی سا کیوں نہ ہو. جا رہے ہو راستے میں اور کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، اس کانٹے کو ہٹا دیا، یہ ایک نیکی ہے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں،
اعلیٰ ترین شعبہ ہے توحید کلمہ توحید و شہادت کا اقرار، اور ادنا شعبہ ہے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ تو یہ تکلیف دہ چیز کو، کانٹے کو ہٹا دیا، پتھر کو ہٹا دیا، یہ معمولی نیکی سمجھ کر مت چھوڑو، کچھ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کی بدولت تمہاری مغفرت کرنا۔ عمل کی خاصیت کیا ہوتی ہے نیک عمل کی، کہ ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف کھینچتی ہے۔ ایک نیکی کرنے کی توفیق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور عطا فرمائیں گے، نیکیوں کی طرف انسان بڑھتا چلا جائے گا۔ اور گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اللہ بچائے۔ ایک گناہ کر لیا، اس کے نتیجے میں دوسرے گناہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے اور اس کو کرنے کا۔ تو اس واسطے نہ انسان کو کوئی عمل حقیر سمجھ کر گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور معمولی سمجھ کر کسی نیکی کو چھوڑے۔ اللہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا طریقہ یہی تھا۔